شب برات یعنی 15ویں شعبان آنے والی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں ہمارے اور آپ کے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی رات پوری رات عبادت میں رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات کی رات پوری رات جگ کر کے کھڑے کھڑے بیٹھ کر کے نماز میں مشغول رہتے تھے پوری رات، یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک میں سجن آتی تھی، آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، اور آپ فرماتی ہے کہ میں اس کے بعد صبح میں آپ کے پیر مبارک کو دباتی تھی جس سے آپ کو راحت ملی۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے چند بات بتانے کے لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ موٹیویشن ہو، اور اگر یہ میرا ویڈیو پسند لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، شعبان المعظم کہتے کسے ہیں، اور شعبان المعظم کے نام کے حکمتیں کیا ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم جس کے معنی ہیں گھٹائی، کیا ہے؟ گھٹائی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آپ فرماتے ہیں اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت امام رافعی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان معظم میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ماہ شعبان میں استقبال رمضان کی تیاری، یعنی اس کے بعد ماہ شعبان پورا ہوتے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے ماہ شعبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ معمول تھا کہ شعبان کا مہینہ آتا تو آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے، اور اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، تاکہ اس لیے نکال دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو تو غریب غربا بھی رمضان کے مہینے کو خوشحالی کے ساتھ گزارے، خوشحالی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے گزارے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگ زکوٰۃ
نکال دیا کرتے تھے اور غریب غربا تک زکات کے پیسے پہنچا دیا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات بہت ہی بڑی رات ہے، بابرکت والی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات ہے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ 5 رات ایسی ہے جس میں دعائیں مانگو تو دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے ایک رات ہے شب برات کی رات۔ تو شب برات کی رات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، دعا رد نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی لکھتے ہیں، کہا گیا کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہے، جسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ویسے ہی فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی طرح ہیں۔ ان میں سے ایک رات ہے 15ویں شعبان شب برات کی رات اور دوسری ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو جس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے 2 عید ہے، رمضان عید اور بقرہ عید، اسی طرح سے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی طرح ہے، ایک شب برات کی رات اور ایک لیلۃ القدر کی رات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو مومن مردے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کھڑے رہ کر کہ ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اس رات اس کے ضرورت مند ہیں، اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ شب برات کی رات ہمارے جو رشتہ دار گزر گئے ہیں وہ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے ہمارے گھر کے دروازے پر یعنی اپنے گھر کے دروازے پر آ کے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور وہ کھڑے رہ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام پر صدقہ کرو اور ہمیں چاہے ایک روٹی کا لقمہ ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ کرو اور ہم پر رحم کرو۔ اور اگر جو صدقہ نہیں کرتے ہیں، ان کو ایصال ثواب نہیں پہنچاتے ہیں تو ان کی روحیں مایوسی کے ساتھ وہ لوگ لوٹ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ شب برات کی رات اپنے اپنے گھروں میں بھی فاتحہ خوانی کیجیے، اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی ایصال ثواب کرے، اور قبرستان جا کر کے وہاں بھی جا کے فاتحہ خوانی کرے، اور ولی اللہ کی مزاروں پہ جا کے صلاۃ و سلام پیش کرے، فاتحہ خوانی کرے۔ یہ رات برکت و رحمت والی رات ہے، اس رات کو ایسے ہی ضائع نہ کرے۔ اور اس شب برات کی رات 15ویں شعبان کو نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
شب برات کے رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے. ایک پہلے حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، اس پر عمل کیا کرتے تھے. یعنی رات کے شروعات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور رات کے دوسرے حصے میں توبہ و استغفار کرتے، اور رات کے تیسرے حصے میں آخری تہائی حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے، یعنی رکوع اور سجود یعنی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا. ارے وہ حسن مجتبی جو جنتیوں کے سردار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں وہ سردار ہیں، وہ اجازت دیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. وہ تو جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن ان کا معمول یہ ہے کہ وہ پوری رات جگ کر کے عبادت و ریاضت میں رہتے تھے. لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہے بھی نہیں، جس کو ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، جس کو کچھ پتا نہیں، اور جس کے نمازوں کے روزے اور اعمال صالحہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں کرنے کا، جس کو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. ہم اور آپ جس کو ان سب باتوں سے پورا علم بھی نہیں ہے، تب بھی ہم جگتے نہیں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں جاگ کر کے عبادت کرتے نہیں ہیں اور سو جاتے ہیں. لیکن وہ جنتیوں کے سردار ہو کر کے بھی پوری رات جگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے. وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام، وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے زیاد کیا کرتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی پوری رات جگ کر کے عبادت میں گزارتے تھے. تو آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ اس رات شب برات کی رات خوب عبادت و ریاضت میں رات گزارے، اور تمام مسلمان اسلام کے لیے دعا خیر کیجیے. اور ایک آخری بات، یہ شب برات کی رات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شب برات کی رات میں بیڑی کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دلا کر، یعنی پانی میں پتے کو ڈال کر کے پانی کو خوب گرم کرنے کے بعد اس پانی سے اگر غسل کر لے گا تو تمام سال جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. بیڑ کے پتے 7 پتے لینا ہے، اس پتے کو پانی میں رکھ کے پانی کو گرم کرنا ہے، جوش دلانا ہے، اور پھر اس پانی سے اگر آپ نہا لیں گے شب برات کی رات کو تو پورا سال انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. تو آپ بھی نہائیے اور اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بھی نہلائیے اس بیڑی کے پتے سے. اور اگر میرا یہ ویڈیو پسند لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.